अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज गुलाबी दुपट्टे में डूबी एक इसरार भरी लासवाल दास्तान। कुछ दिनों से मैं अपनी 20 साला बेटी के बदले हुए अंदाज देख रही थी और अंदर ही अंदर घबरा रही थी। मेरी बेटी लाइबा, जो 3 भाइयों की अकलौती बहन थी, घर भर ही की लाडली नहीं बल्कि पूरे खानदान की आंख का तारा थी, अपने धदियाल की अकलौती बेटी थी। मेरे शोहर 4 भाई हैं और उनकी एक ही मन्नतों मुरादों की बहन यानी मेरी ननद राफिया है। मेरे एक गैर शादीशुदा देवर को छोड़कर मेरे बाकी देवरों और ननद राफिया की तमाम औलाद बेटों पर मुश्तमिल है। मेरी ननद राफिया अपने अकलौते बेटे के साथ दुबई में रहती है। सारे खानदान की लाडली मेरी बेटी लाइबा, जो चंद दिन पहले तक इधर उधर फुदकती फिरती थी, एक पल भी आराम से बैठना जिसके लिए मुश्किल था। हर वक्त अपने भाइयों के साथ मिलकर कभी क्रिकेट कभी फुटबॉल खेलती रहती थी। पूरे घर में उसकी आवाज़ें गूंजती थीं। मेरे शौहर कहते थे, लाइबा हमारे घर की रौनक है। चंद दिनों से ये रौनक मांद पड़ी हुई थी। हर वक्त मोबाइल कान से लगाए धीमे धीमे लहजे में बातें करती रहती और मुस्कुराती रहती। इधर उधर कोनों खुदरों में छुपती पता नहीं किससे बातें करती रहती थी। मैं शायद सच में अनजान थी या फिर कबूतर की तरह आंखें बंद करके अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। दिन में 1000 बार खुद को तैयार करती कि लाइबा से बात करूं, लेकिन ना तो वो मुझे मौका देती और ना ही मुझ में हिम्मत होती थी। वो अपने आप को सबकी नज़रों से दूर रखने की पूरी कोशिश करती थी। मेरे शौहर और मेरे बाकी तीनों बेटे उसकी बदलती कैफियत का गिला करते तो मैं इम्तिहानात की टेंशन का कहकर टालने की कोशिश करती, लेकिन सच बात तो ये थी कि मैं किसी आने वाले तूफान का सोचकर अंदर से खौफज़दा थी। उन्हीं परेशान दिनों में अचानक मेरी ननद राफिया दुबई से आ गई। उसकी आमद से जहाँ घर के माहौल में ताज़ा हवा का एहसास पैदा हुआ, वहाँ मुझे भी हौसला मिला कि अब राफिया से कहूँगी कि वो खुद अपनी लाडली से बात करे। राफिया क्योंकि अकेली आई थी, उसका शौहर और बेटा दुबई में ही थे, इसलिए वो सिर्फ 15 दिन रहने आई थी और इन 15 दिनों में वो 2-2 दिन मेरे दोनों देवरों की तरफ गुजार के आई थी। मेरे शौहर की लाडली छोटी बहन इतनी दूर से आई थी, उनकी तो खुशी संभाली नहीं जा रही थी, लेकिन मेरे तीनों बेटे और छोटा देवर भी हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम बना लेते। इस सब रौनक के दरमियान लाइबा सबसे अलग अलग और खिंची खिंची रही। अब उसकी बेचैनी मुझे और भी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी नशे के आदी को अपना नशा पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा हो और वो सबको अपना दुश्मन समझता है। उसकी इन बेचैनियों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं लाइबा से साफ अल्फाज में बात करूंगी, लेकिन उसकी नौबत ही ना आई। राफिया को 1 हफ्ता हो गया था। एक रात खाने के बाद सबके लिए चाय बना रही थी कि राफिया मेरे पास किचन में आ गई। बातों बातों में बोली, भाभी आप मेरी अचानक आमद पे हैरान तो हुई होंगी ना। कैसी बातें कर रही हो राफिया, ये तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आओ, इसमें हैरानगी वाली क्या बात है। वो मेरा जवाब सुनकर हंसी और बोली, ये सुनकर तो आप ज़रूर हैरान होंगी ना कि इस विजिट की तैयारी मैं 1 साल से कर रही थी। क्यों 1 साल पहले से क्यों तैयारी कर रही थी? क्योंकि इस बार मैं बहुत ख़ास इरादे से आई हूँ। ख़ास इरादे से? भाभी, मैं लाइबा को सच में अपनी बेटी बनाने आई हूँ। मैं जुनैद के लिए लाइबा का हाथ मांगने आई हूँ। आपको तो कोई एतराज़ नहीं ना भाभी? अरे नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा राफिया, जुनैद घर का बच्चा है। तुमने अपने भाई से बात की? नहीं, मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूँ, फिर भाई से बात करूँगी। फिर राफिया ने मेरे शोहर से बात की और मेरे शोहर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। जुनैद पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का था, अच्छी जॉब करता था, लेकिन अब लाइबा की मौजूदा हालत में मुझे आने वाले तूफान की दस्तक साफ सुनाई दे रही थी और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। बात मेरे शोहर से होती होती सारे घर में फैल गई। मेरी देवरानियां और उनके बच्चे लाइबा को जुनैद का नाम लेकर छेड़ने लगे। रात को जब मैं किसी काम से लाइबा के कमरे में आई तो वो पहले ही मेरी मुंतज़िर बैठी थी। मामा, ये फूफो क्या शोशा छोड़ने आई हैं?
बेटा वो जुनैद की शादी तुमसे करना चाहती हैं, इसमें शोशा छिड़ने वाली क्या बात है? और तुम्हारे पापा ने तो हाँ भी कर दी है। ये मेरी जिंदगी है, इसे कैसे और किसके साथ गुजारना है इसका फैसला मैं खुद करूंगी मामा, और कोई नहीं। मैंने हैरत से अपनी फर्माबरदार और तमीज़दार बेटी को एक बदले हुए रूप में देखा और अफसोस से कहा, बेटा वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर वो ये सब जानते हैं तो उनके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि मैं जुनैद से शादी नहीं करूँगी। पर वो क्यों का जवाब भी मैं आपको जल्द ही दे दूंगी, पहले आप फूफो को जवाब दे दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं कमरे से बाहर आ गई। उस रात में एक पल के लिए भी न सोई। सारी रात जाए नमाज पे गुजरी और रो रो कर अपने रब से दुआ की कि वो मेरे घर का तमाशा बनने से बचा ले। मन्नतों मुरादों से जो बेटी मांगी थी वो ये सिला देने जा रही है। मेरे शोहर और बेटों का सर झुकने से बचा ले, मेरी लाडली को बर्बाद होने से बचा ले। इतना तो मैं जान गई थी कि लाइबा किसी और को पसंद करती है, मगर ये ना जान सकी कि आज की मोहब्बत कैसी मोहब्बत है जो चंद दिनों में ही बरसों के रिश्ते बेवकत कर देती है। उस रात मैं अपने रब से रो रो कर किसी मोजज़े की दुआ करती रही, क्योंकि वही हर शय पे कादिर है। अगले दिन राफिया और सब घर वालों ने मरी की सैर का प्रोग्राम बना लिया। लाहौर से मरी तकरीबन 6 घंटे की दूरी पे है। राफिया तो मरी की दीवानी थी, अपनी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। आनन फानन प्रोग्राम बना और हम सब बड़ी सी कोच में, जो मेरे देवर ने किराए पे ली थी, सवार होकर मरी के लिए निकल पड़े। सारे रास्ते लड़कों ने खूब हंगामा किया, लेकिन लाइबा सबसे अलग थलग आखिरी सीट पर मुंह फैलाए बैठी थी। वो तो आना ही नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से इस वादे पे आई कि वापसी पे मैं उसके पापा से बात करूंगी। अब लाइबा को इस तरह देखकर मैं खुद भी माहौल का हिस्सा न बन सकी। इस बात को सब ने नोट किया। मैंने तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर टाल दिया। मरी में हम पिंडी पॉइंट पे ठहरे। 3 दिन के क़याम का इरादा था। तीनों दिन सब ने बहुत एंजॉय किया। भाइयों ने अपनी छोटी बहन को अपने साथ मिलाने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो उनके साथ घुल मिल ना पाई। 3 दिन कैसे गुजरे पता ही न चला। वापसी पे भी जगह जगह कुदरती मनाजिर को देखते और तस्वीरें उतारते सफ़र जारी रहा। उसी दौरान अचानक एक मोड़ पे लाइबा ने अपने चाचू से गाड़ी रोकने को कहा और बोली, मामा मैंने वहाँ तस्वीर खिंचवानी है। उसने एक दरख्त के नीचे 2 बड़े बड़े पत्थरों की तरफ इशारा करके कहा, तो मेरे शोहर ने कहा, बेटा दरख्त के पीछे बहुत गहरी खाई है। कोई बात नहीं पापा, व्यू तो देखें कितना प्यारा है। लाइबा सच कह रही थी, व्यू तो बहुत खूबसूरत था, जिसने मेरी बेटी का मूड ठीक कर दिया था। मैंने अपने शोहर से कहा कि कोई बात नहीं, एहतियात से तस्वीर उतार लेते हैं। तब मेरा बड़ा बेटा कैमरा संभाल कर कोच से निकला और बड़े प्यार से अपनी बहन को उन दोनों पत्थरों पर बिठाया, उसकी तस्वीर उतार ली। तस्वीर उतारने के बाद लाइबा जब पत्थरों से उठने लगी तो अचानक बोली, भाई कोई लकड़ी या छड़ी वगैरह है? भाई ने दरख्त की एक खुश्क टहनी तोड़कर उसको दी, जो लाइबा ने दोनों पत्थरों के दरमियान जो बारीक सी दरार थी उसमें डाली और कोई चीज़ निकालने की कोशिश की। फिर अचानक उस दरार में फंसा हुआ एक गुलाबी फूलों वाला खूबसूरत सा दुपट्टा निकला, जिसका एक सिरा तो पत्थर में अटका था, लेकिन बाकी दुपट्टा खाई की तरफ लटका हुआ था। मामा कितना प्यारा दुपट्टा है। लाइबा ने अपना दुपट्टा उतार कर उस दुपट्टे को लेते हुए खुशी से चहक कर कहा, तो एक पल को मुझे अपनी वही मासूम लापरवाह सी लाइबा नजर आई। भाई ने भी इस बात को महसूस किया और हंसकर बोला, वाओ लाइबा इज बैक। ये दुपट्टा है या जादू? लाइबा ने मुस्कुराकर दुपट्टे को अपने गिर्द लपेटा और कोच में सवार हो गई। अभी कोच को चले थोड़ी ही देर हुई थी कि राफिया की आवाज आई, अरे भाभी इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने भी महसूस किया तो वाकई सारी कोच खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू से महक रही थी। भाभी ये खुशबू तो लाइबा से आ रही है। हम सब ने लाइबा की तरफ देखा जो मस्त दुपट्टा लेटे सो रही थी। उसका पूरा वजूद खुशबू से महक रहा था। मेरी ननद राफिया ने लाइबा को सूंघते हुए बताया। फिर हंसते खेलते पता नहीं कैसे 15 दिन गुजर गए और राफिया 6 माह बाद आने का वादा करके वापस चली गई। वो चाहती थी कि लाइबा के बीएससी के इम्तिहान हो जाएंगे तब वो धूमधाम से मंगनी करेगी। मैंने भी अपने शोहर से लाइबा के बारे में कोई बात न की थी, क्योंकि लाइबा मरी से आने के बाद बिल्कुल बदल गई थी। फ़ोन से भी लापरवाह हो गई थी। फ़ोन किसी कोने में पड़ा बजता रहता और वो सुनती ही न थी।
پھر کچھ دنوں بعد خود ہی فون بجنا بند ہو گیا۔ لائبہ فون سے تو کیا، اپنے آپ سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، کمرے سے نکلتی تو کھوئی کھوئی سی خلاؤں میں دیکھتی رہتی۔ اب تو مجھے اس کی حالت نے پہلے سے زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ مجھے اس کا ہر وقت وہ گلابی دوپٹہ لے کر پھرنا بہت پریشان کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے مجھے لائبہ کے کمرے سے رات کو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ ایک رات میں کچن پانی پینے کے لیے گئی تو لائبہ کے کمرے سے بہت واضح سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتی لائبہ کے کمرے تک آئی۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا، لیکن لائبہ اپنے کمرے میں نہ تھی۔ اس کمرے سے ملحق چھوٹی سی ٹیرس سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیرس تک آئی۔ میرے سامنے لائبہ کھڑی تھی، اس کی کمر میری طرف تھی اور چہرہ سامنے، بال کھلے بکھرے ہوئے تھے اور گلے میں وہی گلابی دوپٹہ۔ لائبہ، میں نے اسے آواز دی تو لائبہ نے میری طرف مڑ کر دیکھا، مگر یہ تو میری لائبہ نہیں تھی۔ اس کے نین نقش بدلے بدلے لگے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں ماریا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ لائبہ کے حلق سے کسی اور کی آواز نکلی اور پھر وہ روتے روتے زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں بھاگ کر آگے بڑھی اور زمین پر گری لائبہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخوں نے سب کو جگا دیا اور پھر لائبہ کو تیز بخار ہو گیا، جو کسی طرح اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ بے ہوشی میں بھی لائبہ سسک رہی تھی، اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم سب اس کی حالت دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ ایک ہفتے تک ہر طرح کا علاج کروایا، مگر نہ لائبہ کا بخار اترا اور نہ اسے ہوش آیا۔ میں تو ماں تھی، میری حالت کا تو اندازہ کوئی کیا کرتا۔ لائبہ کے پاپا اور بھائیوں کی حالت بھی بہت بری تھی، نہ کسی کو کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ پورے گھر میں ہر وقت لائبہ کی سسکیاں گونجتی رہتی۔ اسی پریشانی میں ایک ماہ گزر گیا۔ ایک دن ہمارا مالی جو 50-55 سال کا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، باجی، مانسیرا سے میرے چچا آئے ہیں، سب کہتے ہیں ان کے پاس روحانی علم ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹی بی بی کو ایک بار انہیں بھی دکھا دیں۔ ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، جاؤ اللہ کے لیے اپنے چچا کو لے آؤ، شاید وہ ہی ہماری کوئی مدد کر دیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کو فرشتہ بنا کر انسانوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ ہمارے مالی کے چچا بابا رحیم 80-90 سال کے ایک باریش بزرگ تھے۔ انہوں نے لائبہ کے کمرے میں آ کر اس کے بیڈ کے ارد گرد قرآن پاک کی کچھ صورتیں منہ میں پڑھتے ہوئے 7 چکر لگائے۔ 7واں چکر پورا ہوا تو انہوں نے لائبہ پہ دم کیا اور ہاتھ سے اس گلابی دوپٹے کو چھوا۔ دوپٹے کو چھونے کی دیر تھی، لائبہ نے آنکھیں کھول دیں، لال سرخ آنکھیں۔ وہ میری لائبہ کی آنکھیں نہ تھیں۔ کون ہو تم؟ بابا رحیم نے پوچھا۔ میں ماریا ہوں۔ لائبہ کی زبان سے پھر ایک سسکی نکلی۔ جسے میں اپنا وہم سمجھ رہی تھی وہ سچ نکلا۔ کون ماریا؟ اب بابا کے ساتھ ہم بھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ ماریا کون ہے اور لائبہ سے کیا چاہتی ہے۔ میں بھی لائبہ کی طرح 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور اپنے امی بابا کی لاڈلی تھی۔ BA کی طالبہ تھی، نہ کوئی فکر تھی نہ پریشانی۔ سارے گھر والے مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور پھر میری زندگی میں سعد آیا، جو میری بیسٹ فرینڈ فوزیہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں ایسا کیا جادو کیا کہ میرے لیے امی پاپا اور دونوں بھائیوں کا پیار کم پڑ گیا۔ مجھے تو صرف ساتھ کا پیار چاہیے تھا اور ساتھ کا ساتھ، اور اس ساتھ کو پانے کے لیے میں سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان دنوں گھر میں میری منگنی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے امی سے ساتھ کا ذکر کیا تو وہ میری خوشی کے لیے میرے ساتھ اس سے ملنے گئیں، مگر اس کا چھوٹا سا 2 مرلے کا کرائے کا گھر اور ادھوری تعلیم نے امی کو انکار پر مجبور کر دیا۔ امی نے کہا، بیٹا، میں نے بات کرتے ہوئے جانچا ہے کہ وہ مجھے لالچی لوگ لگتے ہیں، لیکن میں محبت کو دولت میں تولنے کی قائل نہ تھی۔ مگر امی بار بار مجھے کہتی، وہ تم سے نہیں تمہاری دولت سے پیار کرتا ہے بیٹی، لیکن میں نہ مانی۔ کاش میں مان جاتی تو آج یوں بے چین نہ ہوتی۔ انکار کا سن کر سعد نے مجھے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ اس دن جب میں کالج کے بہانے گھر سے بھاگ رہی تھی تو پہلے میں نے اپنی شادی کے لیے بنوایا ہوا سارا زیور اور امی کی الماری کے لاکر سے 10 لاکھ بھی نکال لیے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا،
اگر میں یہ سب لے گئی تو امی کو اپنی بات سچ ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا کہ سعد مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار کرتا ہے، یا شاید میں خود ہی یہ جاننا چاہتی تھی کہ سعد مجھ سے پیار کرتا ہے یا میری دولت سے۔ گھر سے بھاگ کر ہم نے مری جانے کا فیصلہ کیا۔ سعد نے کرائے پہ ایک گاڑی لی۔ مری جاتے ہوئے راستے میں اسی پتھر کے پاس سعد نے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روکی کیونکہ وہ گرم ہو گئی تھی۔ میں اپنی محبت اور جذبات میں مست سعد سے باتیں کرتی کرتی اسی پتھر پر بیٹھ گئی اور سعد سے کہنے لگی، سعد ہم مری پہنچ کر شادی کر لیں گے اور وہاں ہی ایک چھوٹا سا گھر بنا کر رہیں گے اور کبھی واپس نہ جائیں گے۔ چھوٹا سا کیوں میری جان، بڑا سا بنگلہ بنائیں گے۔ بڑے بنگلے نہ بڑے پیسوں سے بنتے ہیں سعد، اور ہم دونوں ہی کنگلے ہیں۔ کنگلے کیوں؟ تم اپنے گھر سے اپنے زیور اور پیسے تو لائی ہو نا؟ اس کی بات پہ میں اس سے بھی زیادہ چونکی اور میرے کانوں میں امی کے الفاظ گونجنے لگے کہ اسے مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار ہے۔ نہیں سعد، میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی سوائے اپنی محبت کے۔ میں پتھر سے اٹھی اور چلتی ہوئی درخت تک آئی اور نیچے کھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ ماریا، میں تمہاری خالی خوالی محبت کا اچار ڈالوں گا کیا؟ میں نے چونک کر سعد کی طرف دیکھا۔ سعد، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا میری دولت سے؟ تو وہ بے دردی سے بولا، بے وقوف لڑکی، خالی محبت کے راگ سے زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی گزارنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے جسے تم اتنی آسانی سے لات مار آئیں۔ اب ہم واپس جائیں گے، میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ کیا؟ پر میں تو سب کشتیاں جلا کر آئی ہوں سعد، وہ بھی تمہاری خاطر۔ اس پریشانی میں اچانک میرا پاؤں تھوڑا پیچھے کی طرف کو پھسلا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گرتی میں نے سعد کا بازو پکڑ لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، سعد نے، میری پہلی اور آخری محبت نے، جس کی خاطر میں نے اپنے بھائیوں اور ماں باپ کے پیار کو ٹھکرایا تھا، بڑی بے دردی سے میرے ہاتھ کی انگلیاں کھول کے مجھے بے آسرا چھوڑ دیا۔ کھائی میں گرتے ہوئے اگرچہ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے سعد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ پھر 6 ماہ بعد وہاں سے یہ لوگ گزرے اور میرا دوپٹہ اس لڑکی کے ہاتھ لگ گیا اور دوپٹے کے ساتھ میری بے چین روح بھی۔ لائبہ کے اندر موجود ماریا کی روح نے روتے ہوئے ہمیں یہ داستان سنائی۔ تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ بابا رحیم نے پوچھا۔ انصاف اور اس عذاب مسلسل سے نجات۔ میرا قاتل ابھی بھی آزاد ہے، میں اسے سزا دلوانا چاہتی ہوں اور ایک بار، صرف ایک بار، اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ ماریا کی روح نے کہا تو بابا رحیم بولے، بیٹی بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، تمہیں دھوکہ دیا گیا، لیکن تم نے بھی تو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو دھوکہ ہی دیا تھا نا، یہ اسی کی سزا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر بھلا کون محبت کر سکتا ہے؟ ہم سعد کو سزا دلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ ماریا کی روح نے کہا، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں گی؟ اسے تو اللہ نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے کہ میرے گھر والے میری گمنام موت سے واقف ہو سکے۔ تمام حقیقت جان کر ہم سب بہت دکھی ہوئے۔ میرے شوہر نے مشورہ دیا کہ پہلے ماریا کو جو لائبہ کے اندر ہے اس کے والدین کے گھر لے جایا جائے، پھر اس کے والدین کی طرف سے سعد کے خلاف ان کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی جائے، باقی معاملہ ان کے DSP دوست سنبھال لیں گے۔ جس دن ہم لائبہ کے اندر موجود ماریا کو اس کے گھر لے جا رہے تھے، وہ تمام راستے بہت بے چین تھی۔ جیسے ہی ہم ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم میں داخل ہوئے، اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی اور سسکیوں نے ہلکی ہلکی چیخوں کی جگہ لے لی۔ اور پھر جب ہم اس کی نشاندہی پہ اس کے بنگلے میں داخل ہوئے تو ان ہلکی ہلکی چیخوں نے بین کی شکل اختیار کر لی۔ چیخوں کی آواز سن کر گھر سے ایک خاتون نکلی، جنہیں دیکھ کر لائبہ یعنی ماریا دونوں بازو کھول کر ان کی طرف دوڑی اور چیختی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ امی، آپ سچ کہتی تھیں، سعد کو میری دولت سے پیار تھا، اسے مجھ سے پیار نہیں تھا۔ امی، آپ سچ کہتی تھیں۔ زار و قطار روتے ہوئے ماریا نے ماں کے سینے سے لگ کر کہا، اور ماریا کی ماں جو پہلے حیران تھی، اس نے ماریا کی آواز سن کر اور اس کے سینے سے لگنے کے بعد انہوں نے لائبہ کے گلے میں موجود گلابی شیفون کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور بولی، ماریا بچی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ میری ماریا، تو کیوں چلی گئی تھی؟ نہ تعارف کی ضرورت پیش آئی اور نہ کچھ بتانے کی۔ ایک دل سے آہ نکلی اور دوسرے دل تک پہنچ گئی۔ دوسرا دل بھی ماں کا دل تھا، جسے کچھ بتانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ وہ جان گئی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔
لائبہ اس عورت کے گلے لگی رہی اور ماریا اپنی ماں کو رو رو کر اپنی بے بسی کی داستان سناتی رہی۔ اس بے بس عورت کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ماریا کے دونوں بھائی اور بابا بھی وہاں آ گئے اور ان کو بھی تمام حالات کا علم ہو گیا۔ باپ اور بھائیوں کو رو رو کر ماریا یقین دلاتی رہی کہ اس نے ان کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی تھی۔ وہ جیسے اس گھر سے گئی تھی ویسے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان سب کے ساتھ ساری کائنات بھی رو رہی ہو۔ پھر اچانک لائبہ بے ہوش ہو کر گر گئی، لیکن اس سے پہلے ہی ماریا نے اپنی داستان علم پوری اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو سنا دی تھی۔ ماریا کے بابا نے سعد کے خلاف FIR درج کروائی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، جو بے فکر آزاد گھوم رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک معمولی دوپٹے نے اس کے خلاف گواہی دی، لیکن دوپٹہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت خاص ہوتا ہے۔ جو عورت کی عزت کی علامت ہو وہ معمولی ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ سعد کی گرفتاری اور اقبال جرم کے بعد جائے وقوع سے معصوم ماریا کی مسخ شدہ لاش ملی، جو کھائی سے نیچے ایک درخت کی ٹہنی میں اٹکی ہوئی تھی اور پرندوں نے اس کو نوچا ہوا تھا۔ ماریا کی بے بس ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے رہی سہی لاش کو غسل دیا اور اس کے بابا اور بھائیوں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا اور اسے منو مٹی تلے دفن کر دیا۔ اگرچہ ان کا غم تو کبھی ختم ہونے والا نہ تھا، مگر ان کا لا حاصل انتظار ضرور ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر میری لائبہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے امتحان بھی آ کر گزر گئے جیسے وہ ایک بڑا امتحان آ کر گزر گیا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری معصوم سی گڑیا دلہن بنی۔ اس پہ میری نظر ہی نہ ٹھہر رہی تھی۔ میری نند رافیہ نے بڑی چالاکی کی اور منگنی کے بجائے نکاح کروایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سارے عرصے میں لائبہ نے ذرا سا بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ میرے ساتھ خوشی خوشی نکاح کی تیاریاں کرتی رہی۔ نکاح والی رات جب سب مہمان سونے چلے گئے اور لائبہ اپنے کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کہا، لائبہ بیٹی ایک بات پوچھوں؟ میری سجی سنوری موہنی سی بیٹی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، میں جانتی ہوں ماما آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا ماما اس دن وہ دوپٹہ مجھے کیوں ملا؟ ہر روز وہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہوں گے نا، پھر میں ہی کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں بھی ماریا کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ شاید وہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا یا پھر کوئی معجزہ کہ ماریا کا وہ دوپٹہ مجھے ملا۔ میری وجہ سے اس کو نجات ملی، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی وجہ سے مجھے کیا ملا یہ کوئی نہیں جانتا۔ مگر میں جان گئی تھی کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ میں بھی ان دنوں اپنی فرینڈ جویریہ کے بھائی کو پسند کرتی تھی ماما، جو ابھی پڑھ رہا ہے اور جس کے کندھوں پر 5 بہنوں کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں آپ سب کو شادی کے لیے مجبور کروں، یعنی وہ میرے ذریعے سے اپنی ذمہ داریاں پورا کرنا چاہتا تھا۔ محبت کو ترقی کی سیڑھی سمجھنے والے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ضرورت مند کو محبت کی نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور نہ قدر۔ یہ بات شاید میں کبھی نہ سمجھتی ماما اگر ماریا میری زندگی میں نہ آتی۔ اس کے گلابی دوپٹے نے مجھے عزت کی قدر و قیمت اور اہمیت کا احساس دلایا، اور میں نے جان لیا کہ اپنے ماں باپ کی محبت اور عزت پاؤں تلے روند کر جانے والیاں ساری زندگی محبت اور عزت کو پھر ترستی ہیں۔ لائبہ نے مسکرا کر میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، تو میں اپنی ننھی سی گڑیا کو اتنی سمجھداری کی باتیں کرتے دیکھ کر اندر تک نہال ہو گئی، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری بیٹی کو اتنی عزت، اتنی محبت دینا کہ اس کی زندگی میں ان دونوں کی کبھی کمی نہ آئے۔ پھر میری بیٹی رخصت ہو کر دبئی چلی گئی۔ آج وہ ماشاءاللہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ جنید اسے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی جنید سے۔ اور ہاں، وہ گلابی دوپٹہ لائبہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، جس نے اسے عزت اور محبت کی اہمیت کا احساس دلایا تھا، زمانے بھر کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا تھا۔